بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج قیامت کے علامات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ویسے تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شخص کائنات میں نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ تمہیں بھی قیامت کا علم نہیں ہے اور میرے پاس بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نہ انبیاء جانتے اور نہ کوئی ولی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے۔ یہ علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن قیامت کی کچھ علامات احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کی نشاندہی کی ہے۔ آئیے وہ علامات کیا ہیں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ دین کا علم اٹھا لیا جائے گا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ جہالت زور پکڑ جائے گی، اور تیسری علامت یہ ہے کہ قرب قیامت لوگ شراب کثرت سے پیا کریں گے، اور چوتھی علامت یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ ناظرین، ان علامات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ہر شخص دین کے اوپر بحث کرتا ہے، ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق دین کی تشریح کرتا ہے، اور بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھ رہے ہیں۔ شراب کثرت سے پی جاتی ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم سارے اس لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت شراب کی عادی ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ ذرا زیادہ ہے تو وہ بھی اس عادت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی نشاندہی جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، وہ زنا ہے کہ قرب قیامت زنا عام ہو جائے گا۔ ناظرین، غیر مسلموں کی تو ہم بات نہیں کرتے، مسلمان ملکوں کے اندر ہم اپنے معاشرے کے اندر اگر دیکھیں تو زنا بہت عام ہے، اور اس برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کر فرمایا، اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قتل مراد لیا۔ اسی طرح سے قرب قیامت کی ایک اور نشانی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رات کی تاریکی جیسے فتنے ہوں گے۔ ایک بہت بڑی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اور اس روایت کے آخر کے اندر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسا ہاتھ میں چنگاری لینے والا۔ ناظرین، اس سے مراد یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور مسجد کے پاس گھر ہے، مسجد کے پاس دکان ہے، لیکن اٹھ کے مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور تو اور جن مساجد کے اندر راستے دو ہوتے ہیں، ایک طرف سے گزر کے دوسری طرف سے جانا ہوتا ہے، تو انسان مسجد میں سے گزرتا ہے، ایک طرف سے داخل ہوتا ہے، دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، لیکن مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو علامات قیامت میں سے ایک حدیث میں نے یہ بھی پڑھی کہ قرب قیامت مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی ایک طرف سے انسان داخل ہوگا، دوسری طرف سے نکل جائے گا۔ مسجد میں بیٹھنے کی، مسجد میں وقت گزارنے کی، یا وہاں پہ 2 رکعت
تحیت المسجد پڑھنے کی توفیق اس شخص کو نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تمام جاندار جمعہ کے دن قیامت قائم ہونے کے خوف سے سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن جو مبتلا نہیں ہوتے اس پریشانی میں یا جن کو خوف نہیں ہوتا وہ دو ہی مخلوقات ہیں، ایک جنات اور دوسرے انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک اور کہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک سب سے کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائے۔ لقا ابن لقا وہ گھٹیا شخص ہے جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرتا۔ عربوں کے نزدیک اس کے معنی جو ہیں وہ برے غلام کے ہیں۔ لقا کے لفظ کو حماقت اور جہالت کے معنی میں عرب لوگ جو وہ استعمال کرتے ہیں، اور عربی زبان میں مرد کو لقا اور عورت کو لقا کہا جاتا ہے۔ قرب قیامت ایسا شخص ہی سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، یعنی جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، پیسہ ہوگا، وجاہت ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے، گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے گھر ہوں گے، یعنی بے بہا اس بندے کے پاس دولت ہوگی۔ اور یہ کثرت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ احمق اور جاہل ہوگا، اور جائز اور ناجائز طریقے سے اس نے مال جمع کیا ہوگا، اور وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملات کرے گا تاکہ دنیا حاصل کر لے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ علامات قیامت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔